جب میں شراب پی کے آیا، نشہ تھا میرے اوپر، میں نے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا، میری ماں نے دروازہ کھولا۔ جب شراب کی بو محسوس کی تو ماں نے ایک تماچا مار کے کہا، ظالم، رمضان کا مبارک مہینہ، لوگ تراویح کی نماز پڑھ رہے ہیں مسجدوں میں اور تو شراب پی کے آیا ہے۔ ایک تماچا ماں نے مارا۔ کہتا ہے محمد ابن ہارون، دو جنون اکٹھا ہو گئے، ایک تھا غصے کا اور دوسرا شراب کا۔ کہتا ہے محمد ابن ہارون، میں نے بھی اپنی ماں کے اوپر ہاتھ اٹھایا، میری ماں کے ہاتھ لگا، میری ماں گری دور جا کے۔ کہتا ہے میرا غصہ پھر بھی ٹھنڈا نہیں ہوا، گھر کے اندر تنور جل رہا تھا جسے ہم تندور بولتے ہیں، میں نے ماں کو اٹھایا، بوڑھی ماں تھی، تندور کے اندر ڈال دیا۔ میری بیوی نے بہت بچانے کی کوشش کی لیکن میری بوڑھی ماں کو بچا نہیں پائی، مجھے دھکا دیا، میں چارپائی پہ گرا۔ میری بیوی نے بہت بچانا چاہا لیکن وہ میری ماں کو بچا نہیں پائی۔ جب آدھی رات کے بعد میں میرا نشہ اترا تو میں نے اپنی ماں کو پکارا، بوا امی مجھے کھانا دے دو۔ تب میری بیوی نے ایک تلخ لہجے میں کہا تھا، ظالم، ماں کا مرڈر کر کے کھانا مانگتا ہے، ماں کا قتل کر کے کھانا مانگتا ہے، ماں کو مارنے کے بعد میں کھانا مانگتا ہے۔ اس نے کہا میں اپنی ماں کا مرڈر کیسے کر سکتا ہوں؟ میری بیوی نے کپڑا ہٹا کے میری ماں کا جلا ہوا جسم دکھایا، میری ماں کا جلا ہوا جسم مجھے دکھایا۔ کہتا ہے محمد ابن ہارون، میں رونے لگا اپنی ماں کی حالت دیکھ کر کے۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا، یہ ہاتھ اٹھاتا میری ماں کے اوپر، ایک دھاردار ہتھیار سے اپنا ہاتھ کاٹ لیا۔ اس کے بعد محمد ابن ہارون جنگلوں میں نکل گیا، رات کو سحری کھاتا ہے، دن میں روزے رکھتا ہے، پانچوں ٹائم کی نماز پڑھتا ہے، ہمیشہ روزے سے رہتا ہے اور 40 سال سے پیدل حج کرنے کے لیے آتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہر سال اس کے پاس یہ پیغام پہنچا دیتا ہے، کہہ دینا محمد ابن ہارون سے میں نے اس کا حج قبول نہیں کیا۔ پتہ چلا جو ماں باپ کو ستاتے ہیں اللہ ان کا حج قبول نہیں کرتا۔ اے عمروں پہ عمرے کرنے والوں، کوئی 10 عمرے کر کے آ رہا ہے، کوئی 20 عمرے کر کے آ رہا ہے، گھر میں ماں باپ، بوڑھے ماں باپ ایک پیسے کو پریشان ہے۔ یاد رکھنا، اگر ماں باپ پریشان ہے تو یہ تیرا عمرہ کام نہیں آئے گا۔ سب سے بڑا عمرہ تیرا یہ ہے کہ تیرے ماں باپ تجھ سے راضی رہے۔ اگر ماں باپ راضی ہے تو اللہ تعالیٰ تجھے عمرے کا بھی ثواب دے گا، تجھے حج کا بھی ثواب دے گا۔ حدیث رسول کہتی ہے، النظر الی والدیہ عبادہ، ماں باپ کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ حضرات، جو ماں باپ کا چہرہ محبت سے دیکھ لے اللہ تعالیٰ اسے ایک حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ لاکھوں روپیہ خرچ کر کے حج کو جاتے ہیں، پھر بھی پتہ نہیں اللہ کو اپنے گناہگار بندے کی توبہ سے اتنی ہی خوشی ہوتی ہے جتنی کہ اس شخص کو ہوئی جو ایک صحرا میں سفر کر رہا تھا، ایک ہی اونٹ تھا، اسی پر اس کا پانی تھا، اسی پر اس کا راشن تھا۔ تھوڑی دیر کے لیے سجدانے کو لیٹا، آنکھ کھلی تو اونٹ آئی، دوڑ رہا ہے مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں، تھک ہار کر بیٹھ گیا ہے۔ اب وہ موت کا انتظار کر رہا، نہ پانی ہے نہ کوئی غذا ہے کہ اچانک دیکھتا ہے کہ اونٹ تو کھڑا ہے موجود ہے۔ اسے اتنی خوشی ہوتی ہے کہ وہ کہتا ہے، اللہ تو میرا بندہ، میں تیرا رب۔ کہنا یہ چاہتا تھا، اللہ تو میرا رب، میں تیرا بندہ، لیکن اتنا مغلوب ہو گیا ہے اس وقت جذبات میں خوشی کے کہ کہہ بیٹھا۔ اتنی خوشی ہوتی ہے کہ اللہ کو اپنے کسی گناہگار بندے کی توبہ۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ليلة القدر خير من 1000 شهر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها
بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. اللہ اکبر بیٹا تم مجھ سے وعدہ کر کہ اب دوبارہ دبئی نہیں جائے گا تو. ماں میں تو خود دبئی نہیں جانا چاہتا. مانا کہ وہاں سب کچھ ہے، کھانے کے لیے پینے کے لیے، لیکن ماں آزادی نہیں ہے وہاں. اچھا میں تو کہتا ہوں کہ صاحب اگر جلسہ کرنے کا صحیح معنی میں آپ کے اندر شوق ہے تو اس زمانے میں سب سے زیادہ بہتر جلسہ تب ہو سکتا ہے جب آپ اپنی بیٹیوں اور بہنوں کو گھر پہ رکھنے دیں. ایک دم بالکل ان کے اوپر پابندی بٹھا دیں کہ بیٹی تمہارے لیے الگ سے عورتوں کا جلسہ رکھا جائے گا، تم کو مردوں کے جلسے میں جانے کی قطع حاجت نہیں. مگر ہمارے ہاں مردوں سے زیادہ عورتیں، اور انہی عورتوں کی وجہ سے جلسے کے حالات آج بگڑتے جا رہے ہیں. آپ تو یہاں بیٹھے ہیں، ہم لوگ آ رہے ہیں، راستے میں لوگ دیکھ رہے ہیں، ہم لوگ اکثر دیکھتے رہتے ہیں وہ کپڑے جو ہماری بیٹیاں کبھی نہیں پہنتی، یا عید میں پہنتی یا شادی میں پہنتی، ان کپڑوں کو پہن کر جلسے میں آنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا ان کا باپ منع نہیں کرتا ان کو؟ بھائی کی آنکھ خراب ہو گئی کیا؟ دیکھتا نہیں کہ ان کی بہن آج 5 گھنٹے سے جو آرڈر لگا رہی ہے، میک اپ کر رہی ہے، جلسے میں جانا ہے، اتنے میک اپ کی ضرورت کیا ہے؟ وہ میک اپ کر کے ہماری بچیاں جلسے میں جائیں گی. ایک بہترین کپڑا جو ایک خاص موقع سے پہنا جاتا ہو اس کو پہن کر وہ جلسے میں آئے گی. ظاہر ہے جو بچے جلسے سننے آتے ہیں ان کی نگاہیں ان کی طرف بڑھیں گی، نتیجہ نکلے گا انتشار کا ماحول پیدا ہوگا، لوگ بھٹکیں گے، دماغ ادھر ادھر منتشر ہوگا، نتیجے میں ساری محنت ہماری بیکار ہوگی. نبیوں کی عمر: حضرت آدم علیہ السلام 1000 سال جیے، حضرت نوح علیہ السلام 950 سال جیے، حضرت شعیب علیہ السلام 882 سال جیے، حضرت صالح علیہ السلام 586 سال جیے، حضرت ادریس علیہ السلام 356 سال جیے.